بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے حدیث نمبر 90 سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ چند اشیاء سے متعلق پوچھا گیا جنہیں آپ نے اچھا نہ سمجھا۔ جب آپ پر سوالات کی کثرت ہو گئی تو آپ غصہ سے بھر گئے اور فرمایا، جو کچھ چاہو پوچھو۔ ایک شخص نے کہا، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہو گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا آزاد کردہ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے انور میں غضب کے آثار دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ عرض کرتے ہیں۔ حدیث کی تشریح۔ سدی نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت میرے سامنے مٹی کی صورتوں میں پیش کی گئی جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی، اور مجھے بتایا گیا کہ کون شخص مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرے ساتھ کفر کرے گا۔ جب یہ خبر منافقوں کو پہنچی تو انہوں نے ہنسی اور مذاق کے طور پر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مومنوں اور کافروں کو جانتے ہیں جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، حالانکہ ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں تو پہچانتے نہیں۔ جب یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ ممبر شریف پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے میرے علم میں طعن کیا ہے؟ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ یہ سن کر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، ہم اللہ کے رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے اور قرآن کے امام ہونے اور آپ کے نبی ہونے سے ہم راضی ہیں، آپ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے معاف فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایسی باتیں کرنے سے روکتے نہیں ہو؟ پھر آپ ممبر شریف سے اتر آئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کی حالت میں ایسے دو عام فیصلے کیے جن کی مثال حیطۂ امکان سے باہر ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ نسب کی پاکیزگی نطفہ کی تحقیق پر مبنی ہے۔ اگر نطفہ ناجائز ہو تو نسب میں نزاعت نہیں ہوتی۔ مذکورہ حدیث میں دونوں شخصوں کے سوال کے جواب میں آپ نے ان کے حقیقی آباء کے نام بتائے جو غامض امر ہے۔ پھر اس میں ما فی الارحام کے علم پر دلالت واضح ہے۔ ان شخصوں کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سلونی عما شئتم میں لفظ ما سے عموم سمجھا جاتا تھا۔ اگر بالفرض اس حالت میں کوئی شخص قیامت کے متعلق پوچھ لیتا تو یقیناً آپ اس کی تسلی فرما دے، ورنہ دعویٰ کے عموم میں نقص آتا۔ معلوم ہوا کہ جو چاہو پوچھو، جب بھی فرمایا کہ آپ کو ہر شے کا علم تھا جو خداوند قدوس نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس لیے زور سے شام تک ایک خطبہ میں قیامت تک ہونے والی ہر شے ذکر فرما دی، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ابتدائے آفرینش سے لے کر کائنات میں ہونے والے تمام امور بیان فرما دیے، حتیٰ کہ جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک ہر شے بیان فرما دی۔ کتاب بدء الخلق۔ علامہ کرمانی نے اس حدیث کی شرح میں ذکر کیا کہ الغرض سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبدا، معاش اور معاد سب کی خبر دی۔ علامہ طیبی نے کہا کہ حدیث کا مدلول یہ ہے کہ آپ نے مخلوقات کے جمیع احوال کی خبر دی۔ مذکورہ حدیث میں جس شخص نے سوال کیا اس کے نسب میں لوگ طعن کیا کرتے تھے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جب اس سے کوئی شخص جھگڑا کرتا تو اسے اس کے باپ کے غیر کی طرف نسبت کرتا تھا، اس لیے اس نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے نسب کی صفائی کرا لی۔ اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شریف جانتے تھے۔ انہوں نے پورے ادب و احترام کے ساتھ آپ سے التجا کر کے آپ کا غصہ فروغ کیا۔ اس کے بعد والی حدیث میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دو زانوں بیٹھ کر کہنے لگے، ہم اللہ کے حضور میں توبہ کرتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سلونی عما شئتم سے ظاہر ہے کہ آپ کو ہر شے کا علم ہے، اور یہ کہنا صحیح نہیں کہ وقتی طور پر آپ کو مکاشفہ ہوا تھا پھر جاتا رہا، کیونکہ مکاشفہ کے ظاہر ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو نسیان ہو گیا، حالانکہ یہ بات مسلم و ثبوت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نسیان ہمیشہ اور دائم باقی نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں اگر ساری کائنات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرک ہو تو وقتی طور پر کیسے شرک جائز ہو سکتا ہے، جبکہ شرک کرنا چشم زدن کے وقت میں بھی حرام ہے۔ اگلا باب ہے امام یا محدث کے سامنے جو شخص دو زانوں بیٹھا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور خطبہ دیا تو عبداللہ بن حذافہ نے کھڑے ہو کر عرض کی میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر بکثرت فرمایا سلونی، پوچھو پوچھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دو زانوں بیٹھ کر ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ 3 بار ایسا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ حدیث شریف کے عبارت سے ظاہر ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے پوچھو کیا پوچھتے ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آپ کے مزاج شریف کو جانتے تھے یہ کہہ کر آپ کا غضب ٹھنڈا کیا کہ ہم اللہ کی ربوبیت اپنے نبی کی سنت سے راضی ہوئے، ہم کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ متعلم کو معلم کے سامنے بادب اور نہایت ہی احترام سے دو زانوں بیٹھنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کو امت کے انصاب کا علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس قرشی سہمی مہاجرین اولین میں سے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی۔ کہا گیا جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عبداللہ کو خط دے کر کسریٰ کے پاس بھیجا تھا اور کسریٰ نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کسریٰ کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ اس کے بیٹے شرویا نے اسے قتل کر دیا اور سلطنت کا تخت الٹ دیا گیا۔ عبداللہ بہت خوش طبع تھے۔ ایک سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا ٹانگ کھول دیا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے گر پڑے۔ ابن وہب نے کہا میں نے لیث بن سعد سے کہا انہوں نے اس طرح آپ کو ہنسانے کے لیے کیا تھا؟ کہا جی ہاں، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں انہیں رومیوں نے قید کر لیا اور انہیں کفر کی طرف رد کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور ان سے نجات دی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مصر میں فوت ہوئے۔ ان کے نسب میں طعن کیا جاتا تھا، جیسا کہ جاہلیت میں روایت تھا کہ وہ انصاب میں طعن کیا کرتے تھے، یعنی نسب میں طعن کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ہے کہ عبداللہ کو ان کے والد کے غیر کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ جب اس کی والدہ نے یہ سنا جو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا تھا تو کہنے لگی میں نے تو اس سے بڑا کوئی نافرمان بیٹا نہیں دیکھا، کیا تو یہ یقین کر سکتا ہے کہ تیری ماں نے بدکاری کی ہوگی جو جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں، تو سب کے سامنے ماں کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ عبداللہ نے کہا بخدا اگر آپ مجھے کالے غلام کے ساتھ لاحق کر دیتے تو میں اس سے لاحق ہو جاتا۔ اگلا باب ہے جس نے کلام 3 بار کہا تاکہ وہ اس سے اچھی طرح سمجھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جھوٹی گواہی مت دو، یہ بار بار فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ میں نے حکم تمہیں پہنچا دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کہہ دے تو 3 بار سلام فرماتے اور جب کوئی کلام فرما دے تو 3 بار دہراتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تو اس کو 3 بار دہراتے حتیٰ کہ وہ آپ سے اچھی طرح سمجھا جاتا، اور جب لوگوں کے پاس آتے اور ان کو سلام فرماتے تو 3 بار سلام فرماتے۔ حدیث کی تشریح سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کلام اس لیے فرماتے تھے کہ بعض اوقات آپ کے مجلس شریف میں ایسے اشخاص ہوتے جو آپ کے کلام شریف کو ضبط نہ کر سکتے تھے، آپ کلام کو دہراتے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیان و تبلیغ پر معمور فرمایا ہے۔ وہ 3 بار سلام کہنے کا معنی یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بعد تشریف لے آتے تو سلام فرماتے، یہ اسلام استیزان ہے، پھر جب داخل ہوتے تو سلام فرماتے، یہ اسلام تحیہ ہے، اور مجلس سے رخصت ہوتے تو سلام فرماتے، یہ اسلام وداع ہے۔ یہ تینوں اسلام مسنون ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان و آزار کے وقوع کی غایت 3 مرتبہ ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہم کو آ لیا جبکہ ہم نے عصر کی نماز مؤخر کر دی تھی اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پاؤں کو ہلکا سا دھو رہے تھے جیسا کہ ہم ان پر مسح کرتے ہیں۔ آپ نے بلند آواز سے 2 یا 3 مرتبہ پکارا اور فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم میں ہلاکت ہے۔ حدیث کی تشریح
پانی کی قلت کے باعث صحابہ کرام ہلکا سا وضو فرما رہے تھے، گویا کہ وہ پاؤں پر مسح کر رہے تھے۔ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے، کیونکہ جنہوں نے متعدد مقامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی وصف بیان کی ہے وہ سب پاؤں دھونے میں متفق ہیں۔ اور قرآن کریم میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ میں ارجلکم پر جر کی قرات کے متعارض نصب کی قرات ہے، اس لیے اس میں تعویل کرنا لازم ہوا، اور وہ یہ ہے کہ برؤوسکم کے قرب کی وجہ سے ارجلکم پر کسرہ بڑھایا گیا ہے، لہذا وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی پاؤں خشک رہ جائے تو وضو نہ ہوگا، اور یہ حدیث اسی آیت کی تفسیر ہے۔ صحابہ کرام نے زائد وقت میں نماز اس لیے نہ پڑھی تھی کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور جب وقت تنگ ہو گیا اور نماز کے وقت ختم ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو عجلت سے وضو کرنے لگے، اور وضو میں عدم اسباغ کے باعث ان کی ایڑیاں خشک رہیں اور وہ دور سے چمکتی تھیں، اس لیے آپ نے زجر کے طور پر 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے جہنم میں ہلاکت ہے۔ اگلا باب ہے کسی شخص کا اپنی لونڈی اور گھر والوں کو دینی علم سکھانا۔ حضرت ابو بردہ نے اپنے باپ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کو دوہرا ثواب حاصل ہوگا، ایک شخص اہل کتاب سے جو اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، دوسرا غلام جب اللہ اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرے، تیسرا وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہو، وہ اسے جمع کرتا ہو اور اسے اچھے آداب سکھائے اور اچھی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ پھر عامر نے کہا ہم نے یہ حدیث تم کو کسی عوض کے بغیر دی ہے، حالانکہ اس سے کم کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کیا جاتا تھا۔ حدیث کی تشریح، اہل کتاب کا لفظ مفہوم کے اعتبار سے اگرچہ تورات و انجیل سے عام ہے، لیکن عرف شرع میں لفظ کتاب ان دونوں کے ساتھ ہی خاص ہے، لہذا حدیث میں اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانہ میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی اہل کتاب تھا ہی نہیں، اور مراد یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت طیبہ یا بلوغ دعوت و معجزہ سے پہلے نصرانی یا یہودی تھا، اور یہ مسلم امر ہے کہ نصرانیت یہودیت کی ناسخ نہ تھی، تحقیق بھی یہی ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ دوہرا ثواب صرف نصارہ کو ہوگا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ منسوخ دین پر عمل کرنے پر ثواب نہ ہوگا، لہذا یہودیوں کو دوہرا ثواب نہ ہوگا جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس کو دوہرا ثواب ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اہل کتاب سے خاص ہے، ہمارے زمانے میں اگر کوئی عیسائی یا یہودی مسلمان ہو جائے تو اس کو دوہرا ثواب نہ ملے گا، کیونکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبی نہ تھے، بلکہ ان کے نبی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ صحیح حدیث میں آمن بنبی ہی کی جگہ بعیسیٰ مروی ہے، جس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب سے مراد نصرانی ہے، مگر عیسیٰ کے ذکر سے موسیٰ کی نفی نہیں ہوتی، جبکہ نسائی کی روایت میں تورات و انجیل دونوں کا ذکر ہے۔ دوسرا دوہرا ثواب حاصل کرنے والا شخص وہ غلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اپنے مالک کی خدمت بھی کرے، مگر یہ نبوت کے زمانہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ نبوت کے زمانہ کے بعد مستقبل میں بھی ایسے عبد کو دوہرا ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طرح اپنی لونڈی کو ادب سکھانے اور تعلیم دینے کے بعد آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کرنے میں دوہرا ثواب مستقبل میں بھی ہوگا۔ تعلیم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ تعدیب کا تعلق اخلاق و مروت سے ہے اور تعلیم کا تعلق شرعیات سے ہے، یعنی تعدیب عرفی اور دنیوی ہے اور تعلیم شرعی اور دینی ہے۔ حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً علم کا اطلاق علم دین پر ہوتا ہے، اس لیے علم دین میں ماہر کو عالم کہا جائے گا۔ علم دین کے سوا باقی تمام علوم و فنون کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے منطق و فلسفہ میں ماہر کو منطقی اور فلسفی کہا جاتا ہے۔ اگلا باب ہے امام کا عورتوں کو واعظ کرنا اور انہیں علم سکھانا۔ عطا نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہ ہوں، یا عطا نے کہا میں ابن عباس پر گواہ ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے باہر تشریف لائے، جبکہ آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے، آپ نے خیال فرمایا
کہ عورتوں کو آپ کی آواز نہیں پہنچی تو آپ نے عورتوں کو واعظ کیا اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ عورتیں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں بلال کو دے رہی تھیں اور وہ پکڑ کر اپنی جولی میں ڈال رہے تھے۔ اسماعیل نے ایوب سے، انہوں نے عطا سے روایت کی اور عطا نے ابن عباس سے روایت کی کہ ابن عباس نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہ ہوں۔ حدیث کی تشریح: صدقہ وہ مال ہے جو آخرت کے ثواب کے لیے خرچ کیا جائے۔ یہ فرض اور نفل دونوں کو شامل ہے، لیکن حدیث میں صدقہ نفلی مراد ہے اور اس پر الف لام عہد کے لیے ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ نے انہیں دیکھا تھا کہ وہ اکثر دوزخ میں ہیں، اور صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں صدقہ کرو، میں نے تمہیں دوزخ میں بکثرت دیکھا ہے۔ صدقہ کرنا بہترین نیکی ہے اور یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام ہے، لیکن آپ نے دیگر صدقات کی طرح وجوہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے طلب کیا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں طلب کیا تھا۔ ابن بطال نے کہا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم وقت پر واجب ہے کہ وہ رعیت کے امور کی حفاظت کرے اور انہیں مسائل کی تعلیم دے اور گائے بگائے واعظ کرتا رہے۔ اس میں مرد اور عورتیں مساوی ہیں اور صدقہ دوزخ سے نجات دلاتا ہے۔ محی و سنہ نے کہا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خیرات کر سکتی ہے، اور جس حدیث میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ نہیں کر سکتی، اس کا محمل وہ عورت ہے جو سمجھدار نہ ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کو واعظ کرنا اور انہیں آخرت کے مسائل سے واقف کرنا، اسلام کے احکام بتانا اور انہیں صدقہ کرنے کی ترغیب دلانا مستحب ہے، بشرط کہ اس میں فساد جنم نہ لے اور واعظ کی عصمت داغدار نہ ہو یا عورتوں کا فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ بعض عورتیں واعظ کی آواز پر فریفتہ ہو کر رسوائی کی آغوش میں چلی جاتی ہیں اور خاندان کے لیے ننگوار کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، جو شخص آواز سے اشعار پڑھ کر اونٹوں کو چلا رہا تھا کہ بوتلوں کا خیال کرنا، جبکہ اونٹوں پر عورتیں بھی سوار تھیں، اور انہیں بوتلوں سے تشبیہ دی کیونکہ وہ جلد از خود قبول کر لیتی ہیں، جیسے تھوڑی سی ٹھوکر سے بوتل ٹوٹ جاتی ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ عورتوں سے یہ متصور نہ تھا، لیکن آپ کی تعلیم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اسی طرح واعظ کا بھی مفتون ہونا نابعید نہیں۔ عورتیں جب آواز سننے آئیں تو مردوں سے اختلاط نہ کریں اور ایک طرف رہیں۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نفلی صدقہ ایجاب و قبول کا محتاج نہیں، اور عورتیں عیدین اور جمعہ میں باہر نکل سکتی ہیں، بشرط کہ زینت اور حسن و جمال کا اظہار نہ کریں۔ اگلا باب ہے حدیث سننے پر حرص کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز آپ کی شفاعت سے سعادت مند کون شخص ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس حدیث سے متعلق تجھ سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہ کرے گا، کیونکہ میں حدیث سننے پر تیری حرص دیکھ چکا ہوں۔ قیامت کے روز میری شفاعت سے سعادت مند وہ شخص ہوگا جس نے صدق دل کے ساتھ یا صدق نفس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ یہ راوی کا شک ہے کہ آپ نے صدق دل فرمایا یا صدق نفس۔ حدیث کی تشریح، یعنی جو شخص خلوص قلب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مستفید ہوگا، لہذا منافق کی شفاعت نہ ہوگی، اور محض لا الہ الا اللہ کہنا نجات کے لیے کافی نہیں بلکہ پورا کلمہ توحید مراد ہے، جیسے کہا جاتا ہے، میں نے الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی ساری صورت پڑھی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے کہ گناہ گاروں اور اصحاب کبائر کی شفاعت ہوگی۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ گاروں اور عذاب کے مستحق لوگوں کی شفاعت نہ ہوگی۔ اس حدیث سے ان کا بلیغ رد ہوتا ہے۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ شفاعت کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ قیامت کے ڈر سے آرام دلائیں گے۔ دوسری قسم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور وہ یہ کہ آپ بعض لوگوں کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کرنے کی شفاعت فرمائیں گے۔ تیسری شفاعت ایسے لوگوں کی ہوگی جو دوزخ کے مستحق قرار پا جائیں گے، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ شفاعت کرے گا۔ چوتھی شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جو دوزخ میں چلے جائیں گے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ اور مومنین کی شفاعت سے ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ پانچویں شفاعت جنت میں جنتیوں کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ اس شفاعت کو اور پہلی قسم کو
معتزلہ بھی مانتے ہیں شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے اور مقام محمود سے یہی شفاعت مراد ہے۔ تیسری اور پانچویں شفاعت مراد لینا بھی جائز ہے، مگر شفاعت صرف اہل اخلاص کی ہوگی۔ حدیث کا معنی جدید ہے، عام لوگوں کے نزدیک حدیث کلام کو کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جائے وہ حدیث ہے۔ اس میں قرآن کریم کے مقابلہ کا لحاظ کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جدید ہے۔ جوہری نے کہا کہ حدیث قدیم کی ضد ہے۔ اگلا باب ہے علم دین کیسے اٹھے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کو خط لکھا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھو اسے لکھ لو، کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی قبول کی جائے، علم کی خوب اشاعت کریں اور علمی مجالس قائم کریں، حتیٰ کہ جو نہیں جانتا اسے علم سکھایا جائے، کیونکہ علم ضائع نہ ہوگا حتیٰ کہ اس کو چھپایا جائے گا۔ علاء بن عبد الجبار نے عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ذهاب العلماء تک روایت کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں ابو بکر بن حزم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے حاکم تھے۔ آپ نے ان کو احادیث نبویہ جمع کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ علماء کے فوت ہو جانے اور علم کی اشاعت نہ ہونے سے علم کے مٹنے کا خطرہ نہ رہے، کیونکہ جب علم سینوں میں بند رکھا جائے اور اس کی شفاعت و کتابت نہ ہو تو ظاہر ہے علم ختم ہو جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم دین کو علم کی کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم دین یکدم نہ اٹھائے گا، لیکن علماء کے فوت کرنے سے علم دین کو اٹھایا جائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم دین باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں دار بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ فروری بخاری کے شیخ نے کہا ہمیں عباس نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے قتیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے جریر نے ہشام سے، اسی طرح ہے۔ حدیث کی تشریح ابن مدال نے کہا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر علم کا احسان کر کے اور ان کو علم عطا کر کے نہیں چھینے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صدودہ صفات اس سے پاک و صاف ہے کہ اپنے بندوں کو علم عطا کرے جو اس کی معرفت اور اس پر اور اس کے رسول پر ایمان آنے کا باعث ہو، پھر وہ ان سے چھین لے، بلکہ علم کا ضیاع اس کے تعلم کے ضیاع کا باعث ہوگا، جبکہ علماء کا کوئی وارث باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علینا الا البلاغ المبین۔